حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے۔ اس میں ہر نیک اور بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں، اور یقین کرو کہ آخرت مقرر وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے، اور ساری قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ بس خبردار خبردار، جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو، اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ بس جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی پا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا۔ اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کرو، یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب، کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھ، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے 2 بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا، تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کتے بیک وقت 7 بچے جنتے ہیں، جبکہ بھیڑ بکریاں بیک وقت 1 یا 2 یا پھر کبھی 3 بچے جنتے ہیں۔ اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد ہر جگہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہم آئے روز بھیڑ بکریوں کو ذبح بھی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی چیز برکت ہے۔ اس شخص نے کہا، برکت بھیڑ بکریوں میں ہی کیوں، کتوں میں کیوں نہیں؟ فرمایا، بھیڑ بکریاں رات کے شروع میں سوتی ہیں اور رحمت یعنی فجر کے وقت جاگتی ہیں، تو برکت کو پا لیتی ہیں، مگر کتے ساری رات بھونک کر فجر کے قریب سو جاتے ہیں اور رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو جلد سو اور صبح جلدی اٹھو، یہی رزق اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے سادہ رہنے دیجیے۔ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو فون کر لیجیے، ملنا چاہتے ہیں تو بلا لیجیے۔ آپ کو سمجھا جائے تو صاف اور واضح کر دیجیے۔ کوئی سوال ہے دل میں تو پوچھ لیں، کچھ پسند نہیں تو بتا دیں، پسند ہے تو کہہ دیں۔ ساتھ چاہیے تو مانگ لیں، انا کو دور چھوڑ آئیں، اپنوں کو پاس لے آئیں۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے آسان رہنے دیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔
جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد سمجھ کر غم کرتے ہیں تو قدرت آپ سے اولاد کا غم بھی ہٹا لیتی ہے، کیونکہ آپ اپنے حصے کا غم کسی اور کی اولاد کے لیے کھا چکے ہوتے ہیں۔ یوں آپ کی اولاد غم سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے احترام میں اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو قدرت کسی کو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا کر دیتی ہے، چاہے وہ اسی سواری میں ہو یا زندگی کے کسی اور سفر میں۔ اور جب آپ کسی کی ماں، بہن یا بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ کو جھکا لیتے ہیں تو قدرت آپ کی ماں، بہن اور بیٹی کے گرد وقار کا ایسا حصار بنا دیتی ہے کہ ہر غلط نظر خود بخود جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ موت کان میں گدگدی کرتی ہے اور ہولے سے کہتی ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اپنی زندگی جی لو، اپنے دن مکمل کر لو، کیونکہ میں تمہارے قریب ہوں، اتنی قریب کہ تمہیں میری آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم دنیا کی فکروں میں الجھے ہو، چمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، لیکن وقت قریب آ رہا ہے جب تمہیں سب چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اپنی مہلت کا فائدہ اٹھا لو، نیکی کے بیج بو دو، دلوں کو جوڑو، اپنے رب کی رضا تلاش کرو، کیونکہ تمہارے یہ دن واقعی ایام معدودات ہیں۔ میں آ رہی ہوں اور یہ میرا وعدہ ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو خواہشات اور گناہوں کے پیچھے چلاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی صرف اپنی مرضی پورے کرنے میں لگی رہتی ہے۔ نفس لوامہ، وہ نفس جو گناہ کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، غلطی پر ملامت کرتا ہے اور توبہ کی طرف بلاتا ہے۔ نفس مطمئنہ، وہ نفس جو اللہ کی اطاعت میں سکون پاتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب پر راضی رہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالی تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ یوسف میں فرماتا ہے، تمہیں ان لوگوں کے سامنے کھڑا کروں گا جنہوں نے تمہیں گرایا، مگر اس دن تمہارا نام اور مقام الگ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، میرے ہارے ہوئے بندوں سے کہہ دو کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سورہ ضحیٰ میں، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہر دن وہی سورج طلوع ہوتا ہے جو لاکھوں کروڑوں سالوں سے طلوع ہوتا چلا آیا ہے، وہی قدیم ترین چاند ہے۔ دنوں کے نام انسانوں کے لیے ہیں، کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو ایک دن اور ایک رات کی ساری دنیا ہے۔ دنوں کے اس ہیر پھیر کو جو جان لیتا ہے وہ خوب جان لیتا ہے کہ رات تو محض تھکے ٹوٹے وجود کے لیے سستانے کا ایک وقت ہے، اگلا دن نیا نہیں ہے، پھر وہی چاند، سورج، وہی زمین اور آسمان اور وہی خدا ہے۔ اس ایک دن اور ایک رات سے بار بار ساری زندگی انسان کو گزارا جاتا ہے، ہر روز آزمایا جاتا ہے، ہر روز پرکھا جاتا ہے، پھر تھک کر گرتا ہے تو رحمان اسے اگلے دن کے لیے تھپک کر سلا دیتا ہے۔ تجھے ایک موقع اور دیا، ہر روز تجھے ایک موقع اور دیا، کبھی تو مڑ کر تو میری طرف دیکھے گا۔ جس میں انسان مٹی سے بنا ہے، انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے، وجود اس دھرتی کا ہے، جو موت کے وقت اس دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے یا پھر جیسے کوئی ادھار کو واپس لے لیتا ہے، اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں، ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ نفس کے لیے ہر لمحہ خطرے کا اعلان ہے۔ نفس انسان چونکہ صرف اسی دنیا میں رہنے کو، جینے کو ترجیح دیتا ہے،
اس لیے یہ روح سے ڈرتا ہے۔ ایک نیام میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ہر لمحہ نفس کی یہ کوشش ہے کہ روح کو دبائے رکھے، اسے الجھن میں ڈالے رکھے۔ یہ نفس کا اندرونی ڈھانچہ ہے۔ نفس بنا ہی اللہ سے دشمنی کے لیے ہے۔ یہ جھوٹا ساری زندگی انسان کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہ کبھی روح کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کے ڈر سے ہم خود کو حادثات سے بھری اس دنیا میں سنبھالے پھرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی بارش میں کانچ کا انسان خود کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش میں دیوانوں کی طرح مصروف ہو۔ ایسا کرنے سے وہ کچھ دیر جینے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، مگر تکلیف کو فنا کر دینا اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تکلیف موت کا لباس ہے۔ موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہر وقت ہمارے ارد گرد ہی منڈلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، بتا تو کیا کرے گا؟ ابلیس نے کہا، میں اس انسان کو تجھ سے غافل کروں گا، تیری طرف نہیں آنے دوں گا، اور اس پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، اور اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو تیری طرف جاتا ہے، اور میں اسے اغوا کروں گا۔ مطلب ایک انسان کہیں اور جا رہا ہے، اسے کہیں اور لے جایا جائے۔ یہی اغوا کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے۔ شیطان اللہ کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھ جاتا ہے۔ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک نامکمل، ناآسودہ، ادھوری خواہش ہوتی ہے، جسے پورا کرنے، جسے پانے کے لیے وہ جی رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی کو چلانے والی چیز ہے۔ یہ ایک ادھوری خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہر خواہش تکمیل پا کر آگے آنے والی نامکمل خواہش سے ضرب کھا رہی ہوتی ہے۔ یہاں سے وہاں پہنچ جانے کی خواہش، اور پھر وہاں پہنچ جانے کے بعد اس مکمل ہوئی خواہش کا خالی پن، ادھورا پن۔ تم کہتے ہو نہیں، یہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا تھا۔ اب اس سے اگلی ادھوری خواہش کی تکمیل کی جستجو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت کی آرزو نے تمہیں آ لیا، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں۔ دل کو ہر صورت جذبہ چاہیے۔ یہ جذبات میں لپٹا ہوا زندہ ہے۔ اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، جھٹکا چاہیے۔ یہ شوق اسے جذبہ دے رہا ہے۔ دل کو رنج اور الم، خوشی، اداسی، بغض، کینہ، نفرت اور محبت، نیکی اور بدی، درد، خوف اور بے چینی ہر لمحہ چاہیے۔ یہ جذبات سے چلتا ہے۔ یہ بھینچتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جذبات اس کا ایندھن ہے۔ لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولی اور نفسیاتی دواؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ داڑھی رکھ کر شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے مسجد کو لپکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے ہوئے پیروں، فقیروں اور بابوں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے، میتھڈ یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ بڑھتا یہ بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب وقتی اور عارضی فائدہ ہے، یہ وقتی سکون ہے۔ دنیاوی یا روحانی ہر شعبے میں سست، کاہل اور درمیانے انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک ہوتا ہے جو کامیابی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اس ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ آسمان کا ستارہ بننے کی طلب میں ہوتا ہے۔ قدرت اس سے تاوان مانگتی ہے، قربانی اور بے پناہ ریاضت طلب کرتی ہے۔
جس بھی میدان سے اس کا تعلق ہے اس میں مصروف عمل ہر انسان سے زیادہ مشقت اسے کرنا ہوتی ہے۔ ناکامیوں، مسائل اور مصائب کی پرخار اور طویل ترین راہ گزر سے اسے اکیلا گزرنا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی چپکے سے کھانے پینے میں مشغول تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے نوجوانوں نے پوچھا، چچا کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میرا روزہ ہے، صرف پانی پیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ نوجوان ہنسنے لگے، یہ کیسا روزہ ہے؟ اس پر بوڑھے آدمی نے کہا، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی پر بری نظر نہیں ڈالتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کا حق نہیں مارتا، بے ایمانی نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، سچ بولتا ہوں، کانوں سے غلط بات نہیں سنتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، غلط راہ پر نہیں چلتا، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ صرف بیماری کی وجہ سے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکا، صرف پانی پیتا اور کھانا کھاتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے نوجوانوں سے پوچھا، کیا آپ سب کا روزہ ہے؟ ایک نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا، نہیں، ہم صرف پانی نہیں پیتے اور کھانا نہیں کھاتے۔ ایک عرب دیہاتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر رب سے دعا کرتا ہے۔ اس کے مانگنے کا انداز دیکھیے، الفاظ پر غور کیجیے، یقین جانیے رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے عرب سے سیکھنا چاہیے۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں، میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ خدایا، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا۔ مولا، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوگا، تیرا غلام یعنی میں ناکام ہوں گا اور تیرا دشمن یعنی شیطان خوش ہوگا۔ الہی، تیری شان اس سے بڑی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے، اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے۔ میرے پروردگار، لوگ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ تیرے حبیب تمام جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، بس مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شخص بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا، حالانکہ آپ اس کے حقدار نہیں تھے۔ سچا بندہ دن میں 40 حالتیں تبدیل کرتا ہے، لیکن ریاکار 40 برس بھی ایک ہی حالت میں قائم رہتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ تو نہیں بتا رہا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، میں تو آپ کو اور ہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دلوں کو دکھی نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ کی قبر میں تکلیف بڑھ جائے گی۔ برکت کیا ہے؟ برکت کو بیان نہیں، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ آمدنی اور خرچوں کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی فکر کے اپنا گھر چلا رہے ہو تو اسے برکت کہتے ہیں، پھر چاہے آپ کی آمدنی 1 لاکھ ہو یا 1000۔ بڑی نشانی دل کا اطمینان ہوتا ہے جو نصیب سے ہوتا ہے۔ اصل خوشی، کامیابی اور مصیبتوں سے نجات تو اللہ کی فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔
اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب جہنم کی آگ کے طوق تیری گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہتھکڑیاں ہاتھوں میں گڑ کر کلائیوں کا گوشت تک کھا جائیں گی۔ اس دن کے لیے تیاری کرو۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت اللہ کے ذکر میں ہے اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف وہ حادثہ ہے جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، یہی خوف کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو خیالات کے آئینے میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ اچھی اور میٹھی بات ایک ایسا تر و تازہ پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کی بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پڑھتا جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لاتا ہے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کوئی خیر اور خوبی نہیں ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں کثرت ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور بردباری بڑھ جائے۔ اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں جکڑ لیں گی تو بہت دور کہیں ہلاکتوں میں ڈال دیں گی۔ جو شخص مصیبتوں کو دعا کے ذریعے سے دور نہ کرے، اس کو مصیبتیں پیش آتی رہیں گی۔ عید کا دن اس کے لیے نہیں کہ جس نے جدید یعنی نیا لباس پہنا، بلکہ در حقیقت اس کے لیے ہے جس نے اس دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب اور اس کے غصے سے بچا لیا۔ اگر بندہ اپنی موت اور آخرت کو دیکھ لے تو یقیناً وہ اپنی آرزوؤں اور دھوکے بازیوں سے نفرت کرنے لگے۔ دنیا کی پناہ لینے والے کو اغوا کر لیا گیا اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ دل جس میں کوئی حکمت نہ ہو کسی ویران گھر کی مانند ہے۔ بس تم علم حاصل کرو، علم سکھاؤ، دینی سمجھ حاصل کرو، جاہل بن کر مت مرو اور نہ اپنی جہالت کے بہانے پیش کرو۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے میانہ روی یعنی درمیانی راستہ ضروری ہے۔ جو اپنی لغزش اور کمیاں دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کے پاس دوسروں کی لغزشیں اور کمیاں دیکھنے کا وقت نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ جب عافیت کے 10 جز ہوں گے، ان میں سے 9 جز لوگوں سے الگ رہنے میں اور 1 جز خاموشی میں ہوگا۔
جس سے کینہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو، اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بندوں میں سے ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جس کے کپڑے اس کے عمل سے اچھے ہوں، یعنی اس کا لباس تو انبیاء جیسا ہو لیکن عمل ظالموں کا ہو۔ جس کو نرم دلی مل گئی اس کو ایمان مل گیا۔ جس نے اپنے دینی بھائی کو چھپ کر نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو زینت بخشی، اور جس نے اپنے دینی بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے مکمل ہونے اور بدن کے سکون کی نشانی ہے۔ جسے دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جہان میں اپنا بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے، اچھے اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں رہے، بردباری جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کر دے، نیک بیوی جو دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ تمہارا بہترین صبر اس شخص کے کھو دینے پر ہے جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بھائیوں کا ملنا بہت بڑی غنیمت ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صرف تب بولو جب تمہاری بات خاموشی سے بہتر ہو۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حاصل کرنے کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا اپنے اندر صلاحیت اور طاقت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حاصل کرنے کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی آخرت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے، اور عید روزے داروں کے لیے ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور اس کی طرف سے برائی کا خیال نہ کرو۔ محبت سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت کو رشتہ داری کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی رشتہ داری کو محبت کی ہوتی ہے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ جو چیز روز قیامت فائدہ دے اسے حقیر نہ سمجھو، اور جو روز قیامت نقصان دے اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ جو خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم ان کو ایسا سمجھو کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدے میں ہے۔ اپنی تمام تر کوششیں اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو، اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لوگے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے نہ بیچو۔ علم عمل سے وابستہ ہے، لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرتا ہو وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پا سکتا ہے؟ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں غفلت سے جگا رہا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ علم تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے،
اور زہد یعنی بے نیازی اس تک پہنچنے کے لیے راستے کو آسان بناتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ علم کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی مانند ہے جو مستقل چلتا رہتا ہے لیکن اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ ہمیشہ لوگوں سے آگے رہے گا۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمان کے تیر پھینکنے والے کی طرح ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔